چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیار پر نظر ثانی کرنا ہوگی. سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس کا ون مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے. از خود نوٹس کے اختیارات کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی. الیکشن از خود نوٹس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا تفصیلی فیصلہ جاری. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی الیکشن از خود نوٹس 4 ججز نے مسترد کیا. آرڈر آف کورٹ 4-3 کا فیصلہ ہے. جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کا آج کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے. بینچ سازی منصفانہ نہیں تو فیصلے کیسے منصفانہ تصور ہوں گے؟ عمران خان اپنے کرپشن مقدمات سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. ٹیرین، فارن فنڈنگ، توشہ خانہ مقدمات میں ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. عدلیہ میں عمران خان کے سہولت کاروں کو پوری قوت سے بے نقاب کریں. مسلم لیگ کے ترجمانوں کے اجلاس میں مریم نواز کی گفتگو. کہا نواز شریف کے مقدمے میں آئین قانون کی پامالی کو بے نقاب کیا جائے گا. نواز شریف سے زیادتی کی شہادتیں سامنے آ رہی ہیں. انتخابات تبھی ہو سکتے ہیں جب حالات سازگار ہوں. حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. الیکشن کمیشن محض ادارہ ہے. اسے انتخابات کے لیے سہولت اور معاونت درکار ہوتی ہے. چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس. پنجاب اور کے پی میں الیکشن التوا کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی سماعت. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی فیصلہ کر لیں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. انتخابات چاہتے ہیں تو دونوں کو یقین دہانی کرانا ہوگی. یقین دہانی کیا ہوگی یہ خود طے کرنا ہے. تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے سوال اٹھایا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں لا اینڈ آرڈر صورتحال ٹھیک ہوگی. سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت کل تک ملتوی. تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ گئی. مشترکہ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹرز کی شرکت. اجلاس شروع ہوتے ہی تحریک انصاف کے سینیٹرز نے نعرے بازی کی. سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے جانے کے بعد ہم آج ایوان میں آئے. الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، دہشت گردی بھی دیکھی، مگر الیکشن ہوئے. عمران خان کو 7 مقدمات میں 6 اپریل تک عبوری ضمانت مل گئی. عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. چیئرمین تحریک انصاف رانا ثنا کے بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. کہا رانا ثنا نے براہ راست دھمکیاں دی. مخالفین ان کی گرفتاری سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد چاہتے ہیں، انہیں روکا جائے. خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک رہے گا تو پھر وہ نہیں رہیں گے. رانا ثناءاللہ کے بیان پر عمران خان کا جواب. عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. اپنے امپائر کھڑے کرنے کا مطلب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا. جو امپائر ساتھ ملا کر کھیلتے رہے ہوں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتا. اس سے پہلے رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ عمران خان نے سیاست وہاں پہنچا دی ہے کہ اب ہم دو میں سے کسی ایک کا ہی وجود باقی رہنا ہے. تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں الیکشن پر مذاکرات کے لیے تحریک انصاف تیار ہے، لیکن حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے. وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا نون لیگ نے بیٹھ کر بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، مگر عمران خان کے زمین پر اترنے تک کوئی بات نہیں ہوگی. شیخ رشید کہتے ہیں ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے کچھ دن آگے پیچھے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. مفت آٹے کی حصول کی جنگ. مالاکنڈ میں رش سے بھگدڑ مچ گئی. لیڈیز فورس کے اہلکاروں نے فائرنگ کر دی. 3 سائلین زخمی ہو گئے. اور اکزئی میں بھی آٹا پوائنٹ پر بھگدڑ. مظاہرین نے تھانہ مشتی کا گھیراؤ کیا تو پولیس نے فائرنگ کر دی. پشاور کے علاقے ہزار خوانی میں شہریوں نے مفت سرکاری آٹے کے ٹرک پر دھاوا بول دیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں شہریوں نے آٹے کا ٹرک لوٹ لیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹا سینٹرز پر لمبی قطاریں. کوٹ ادو میں نوسر باز جعلی ٹوکن بنا کر سرکاری آٹا پوائنٹ سے 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 923 تھیلے لے اڑے. پولیس نے 5 ملزموں کو گرفتار کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی میں مفت آٹا سینٹر کا دورہ. کہا جن لوگوں کو 3 دن میں ایک بھی تھیلا نہیں ملا انہیں ایک ساتھ 3 تھیلے دیے جائیں. مفت آٹے کے حصول کے لیے زحمت سے بچیں، طریقہ کار جانیں. مفت آٹے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن ضروری ہے. شہری اہلیت جاننے کے لیے 8070 پر شناختی کارڈ نمبر میسج کریں. اسلام آباد پولیس نے عمران خان کے قافلے میں شریک عمران خان کے فوٹوگرافر سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہیڈ اکرام کھٹانہ کے خلاف مقدمہ درج. پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے رکن ارشد صدیقی آج صبح سے لاپتہ ہیں.